میں دعوت دوں گا امیر جماعت المسلمین جناب محمد اشتیاق صاحب کو کہ وہ درس قرآن مجید کا آغاز کریں۔ امیر جماعت المسلمین جناب محمد اشتیاق صاحب۔ الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت آپ نے سنی۔ یہ آیات رمضان سے متعلق ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کی برکتیں اور اس کی بہاریں شروع ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان آیات کی تفسیر کے لیے صحیح احادیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب علیکم الصیام اس سلسلے میں اور وضاحت کی ہیں۔ یہ آیات رمضان سے متعلق ہیں۔ رمضان کے مہینے کے سلسلے میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے جا رہے ہیں، یہ جملہ ختم ہو جاتا ہے کہ تم پہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، مگر یہ ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل ایک بات تھی کہ شاید صحابہ کرام یہ سمجھے کہ روزے ہم پہ فرض کیے جا رہے ہیں، معلوم نہیں گزشتہ امتوں پہ یہ فرض تھے ہی نہیں تھے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔
یعنی تمہارے اوپر جو چیز فرض کی جا رہی ہے وہ کوئی نئی اور نرالی نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھو کہ ہم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں اور پہلے امتیں اس سے آ رہی تھی یا ان پر روزے فرض نہیں تھے. نہیں، ان پر روزے فرض تھے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان پہ روزے کچھ زیادہ ہی سخت تھے. اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمایا کہ ان کے لیے بہت سی آسانیاں کر دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت قیس بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محنت مزدوری کرنے والے صحابی، وہ گھر پر آئے، اپنی بیگم سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہو تو دو، میں روزہ کھول لوں. آپ دیکھتے کہ آج ہماری حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کا نہ ملتا ہو، یا آپ یہ سمجھیں کہ ہم روزے سے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. یہ تصور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں نہیں تھا. اپنی بیگم سے کہا، انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کھانے کو نہیں ہے لیکن میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں، آپ بیٹھیے. ان کی زوجہ نکلی افطار کے سامان کے لیے، لیکن حضرت قیس بن سلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کیونکہ مزدوری کر آئے تھے، محنت کر آئے تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا، وہ بیٹھے اور وہ سو گئے. اس زمانے میں یہ دستور تھا، یہ قانون تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر روزے کے ٹائم یا اس کے بعد سو جائے تو اس کے اوپر دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا تھا. یعنی 24 گھنٹے کا روزہ پھر شروع ہو جایا کرتا اس کے اوپر. آپ دیکھیں آپ پہ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آپ صرف 15 گھنٹے کا روزہ آج رکھ رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، ایسا بھی 13.5 گھنٹے بھی آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس زمانے کا یہ دستور تھا، یہ قانون تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر آدمی روزہ رکھ کے سو گیا روزے کا ٹائم تو اس کے لیے دوبارہ روزہ شروع ہو گیا ہے. بغیر سحری کا روزہ ہوتا تھا. اس زمانے میں سحری نہیں تھی. روزہ رکھ لیا آپ نے، اب 24 گھنٹے کے بعد روزہ کھولیں گے. اب جب وہ سو گئے، ان کی زوجہ واپس آئیں، بھائی آواز کم کرو. ان کی زوجہ واپس آئیں، دیکھا تو وہ سو گئے تھے. انہوں نے کہا آپ پر افسوس، میں تو آپ کے لیے سامان لے کر آئی تھی افطار کے لیے، کیونکہ آپ سو گئے ہیں اب آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کا روزہ شروع ہو گیا. رات ایسی گزری، جب دوپہر کا وقت ہوا ان کو بے ہوشی غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے کیونکہ وہ روزے کے وقت سو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قانون کر دیا ہے کہ سفید ڈورا اور کالا ڈورا، جب تک ڈورا سفید ہے وہ کالا نہ ہو جائے یا کالا سفید نہ ہو جائے تم کھاتے پی سکتے ہو، کھاتے پیتے رہو. جب یہ آیت اتری تو خوش ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو 24 گھنٹے کی جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن یہاں پھر غلط فہمی ہو گئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اہل زبان ہیں وہی زبان کو زیادہ سمجھتے ہیں. وہ سفید دھاگا اور کالے دھاگے کا مطلب نہیں سمجھے. حضرت ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک ڈورا سفید لیا اور ایک ڈورا کالا لیا، اپنے سرہانے رکھ کے سو گئے، اور رات کو اٹھ کے دیکھتے کہ سفید ڈورا کالا ہوا ہے یا کالا ڈورا سفید ہوا ہے. یہ دیکھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ڈورے ویسے کے ویسے رہے. ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آیت کی روشنی میں نے یہ ڈورا سفید کالا اپنے سرہانے رکھ کے سو گیا تھا میں، لیکن صبح تک دیکھتا رہا ڈورے جو ہیں وہ ڈورا سفید کا سفید رہا اور کالا کا کالا رہا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر کہ عدی تمہارا تکیہ بڑا عزیز ہے کہ جس میں زمین و آسمان سما جاتے.
آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ جب اس سے غلط فہمی ہوئی تو جب تک من الفجر کا لفظ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں من الفجر اتارا تو پھر معلوم ہوا کہ فجر سے مراد جو ہے وہ صبح کی سفیدی ہے۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو پورا کرو رات تک، وہ جو کالا ڈورا ہے وہ رات مراد ہے۔ تو ان کے سامنے جب بات واضح ہوئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ سفید ڈورے یا کالے ڈورے سے کیا مراد تھی۔ ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی صحابی اپنے پیر میں ایک پیر میں سفید ڈورا باندھتا اور دوسرے پیر میں کالا ڈورا باندھتا اور کھاتا رہتا اور ڈورے کو دیکھتا رہتا کہ ڈورا جب تک سفید نہیں ہوتا میں کھاتا رہوں، ڈورا جب سفید کالا ہو جائے گا کھانا چھوڑ دوں گا۔ تو جب یہ آیت ہوتی تو غلط فہمی ان کی بھی دور ہو گئی، پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ سفید ڈورے سے مراد من الفجر ہے اور کالے ڈورے سے مراد من اللیل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سونے کی وجہ سے، ان کے اس وسیلے ذریعے سے کیا کیا کہ روزے کو مختصر کر دیا اور آسان کر دیا۔ تو لہذا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو روزے رکھے ہیں وہ بہت آسان ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں چھائی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے ہوائیں چل رہی ہیں، گھٹا ہوئی بھی ہے، دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے، یہ سب مسلمین کے لیے آسانی کی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن بعض لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو روزے کو روزہ نہیں سمجھتے، قیام کو قیام نہیں سمجھتے، بس ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں، ایسے ہی رات کو جاگتے ہیں۔ جو دارمی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم من صائمین لیسا من صیامہ الا سحر، نہیں ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے مگر روزے کے سوا کیا ملتا ہے، الا عطش، سوائے پیاس کے۔ مطلب یہ کہ روزہ رکھتا ہے آدمی، بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ کم من صائمین، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں لیسا من صیامہ ہی، ان کے روزے میں سے کچھ نہیں ملتا ان کو، الا عطش، سوائے اس سے کہ وہ پیاسے رہتے ہیں۔ کم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں کہ جن کو قیام کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا سوائے جاگنے کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزوں کو صحیح طریقے سے رکھیے، قیام کو صحیح طریقے سے رکھیے، وہاں آ کر باتیں مت کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کو دل لگی کے ساتھ سنیے، اور روزوں کے ساتھ جو بتایا گیا ہے روزے کے سلسلے میں ان تمام باتوں کو یاد رکھیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ، روزے ڈھال ہیں، لا یرفث ولا یجہل، نہ اس میں کسی قسم کی بدتمیزی کریں، کسی قسم کی جاہلانہ حرکت کریں، ولا یجہل، اور نہ کسی قسم کا جاہلانہ حرکت کریں۔ کیا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے کہ آپ کو روزے کی حالت میں کسی قسم کی بدتمیزی، بدزمانی، کسی کی بدتمیزی، بدتہذیبی، بے ادبی کچھ نہیں کرنی ہے آپ کو، اور نہ کسی سے جہالت سے پیش آئیں گے۔ وَإِن قَاتَلَهُ وَشَاتَمَهُ وَصَابَّهُ، اگر کوئی آدمی تم سے لڑتا ہے، تم سے گالی گلوچ کرتا ہے اور تم سے جھگڑا کرتا ہے تو تم کیا کہو، انی صائم مرتين، 2 مرتبہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ مطلب روزہ جو ہے مجھے بد کلامی، بد تہذیبی کرنے سے روکتا ہے۔ اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو شاید میں ایسا کر بیٹھتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ روزے کے علاوہ بھی مسلمین پر یہ بات لازم ہے کہ وہ کسی قسم کی بد تہذیبی نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، کسی بڑے کی بد تہذیبی نہ کریں، اس کا یعنی کہ اس کا ادب خراب نہ کریں، یہ ویسے بھی جائز ہے۔ لیکن روزے میں خاص کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے کہ وہ روزے کے حالت میں تو کسی صورت میں یہ پیدا نہیں ہو جائے، آپ کو فوراً کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، مگر یہ بات ہم کرتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر فروٹ والے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں مسلمین، جہاں سودا لینے جاتے ہیں وہاں جھگڑا کر بیٹھتے ہیں، کوئی چیز کی ناپ تول میں کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں جھگڑ بیٹھتے ہیں۔ اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہاں پر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا،
اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون، روزوں کی غرض و غائد جو ہے وہ پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور پرہیزگاری اختیار نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا ملے گا بتائیے آپ کو۔ وہ مسلم احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین، دوسری پہ چڑھے تو کہا آمین، تیسری پہ چڑھا آمین، ثم نزل، اور پھر اتر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو آج ایسا کام کیا ہے جو پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ آپ نے 3 دفعہ آمین آمین کہا ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، جب میں پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تو وہ آدمی نامراد ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ لفظ بوڑھے کیوں کہا؟ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو خود ہی بچوں کو مار پیٹ کے کام کرا دیتا ہے، لیکن جب باپ بوڑھا ہو جائے اور آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لائق نہ رہے اور آپ بھی جوان ہو جائیں تو ہاتھ اٹھاتے بھی شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک حدیث ہے کہ ان کو چاہیے کہ ابھی اگر وہ اپنے والدین کی ادب نہیں کرتے ہیں، ان کے نافرمانیاں کرتے ہیں تو رمضان کا بہترین موقع ہے، بہترین موسم ہے کہ اس میں اس حرکت سے بچ جائیں۔ کہتے ہیں جب میں نے دوسری سیڑھی پہ پیر رکھا تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام مبارک آیا، محمد رسول اللہ نبی اللہ، اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا، وہ آدمی بخیل ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو جب کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ درس وغیرہ ہوتا ہے اس میں خاص طور خیال رکھیں کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، تو جب نام سنیں تو صرف مختصر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ ایسا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ آپ پہ درود بھیجتا ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ درود بھیجا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ وہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، کس پر؟ جو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو پھر جبریل نے کہا کہ جسے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اس نے اپنی بخشش نہیں کی، بخشش نہیں کروائی تو وہ آدمی بھی نامراد ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، اس کی بہاروں سے فائدہ اٹھائیے، اس کی جو فضیلتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ جب بھی اٹھا سکتے ہیں جب آپ نیت کریں تو اس پہ جم جائیں۔ یہاں سنا ہاں بات صحیح ہے، باہر نکلے چھوڑو یار کون کرے، کون رات کو آئے نماز پڑھے تراویح کی، یہ نہیں۔ کیونکہ دیکھیے مسلم احمد کی حدیث ہے، ایک اور سناتا ہوں خوشخبری آپ کو میں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرض اللہ صیامہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر روزے فرض کر دیے ہیں، صیامہ کو تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، اور میں نے مسلمین کے لیے اس مہینے کا قیام سنت بنا دیا ہے۔ تو جو من صامہ ومن قامہ، جو آدمی روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے کتبہ علیکم الصیام، اور قیام بھی کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے، اس کو دیکھیے آپ تو پھر کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہ سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ لوگ کہ جو روزے رکھ رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب رمضان گزر جائے گا، عید کے میدان میں پہنچیں گے تو وہ اس طرح پاک ہو جائیں گے جس طرح کہ بچہ پاک ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ویسے تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے، ومن صام ایمان واحتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان سمجھتے ہوئے، احتسابا نیک گمان کرتے ہوئے، تو کیا فرمایا
جو اس نے گناہ بھیج دیے ہیں اللہ کے پاس وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ صحیح کی روایت ہے. مگر یہاں پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو اس خوشخبری کو سنتے ہوئے قیام اللیل بھی کیجئے, اپنے محلوں میں جائے صلات پر اور اپنی مساجد کو رونق دیجئے. آپ دیکھتے ہیں کہ باہر جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, جو فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں, ان کی مساجد تو بھری ہوتی ہیں, لیکن ہماری مساجد اتنی بھری کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو اس مہینے میں بھی کام دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں. یہ تو صحیح ہے کہ اس ٹائم دونوں سیزن ہوتے ہیں. دنیا کمانے کا سیزن بھی ہوتا ہے اور دین کمانے کا سیزن بھی ہوتا ہے. اب یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ دین کا سیزن کماتے ہیں یا دنیا کا سیزن کماتے ہیں. کیوں کہ دنیا تو آپ 11 مہینے کماتے رہتے ہیں. اس مہینے کو کم سے کم خاص کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنا, روزے رکھنا, قیام اللیل کرنا اور لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا, اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ 11 مہینے ہمارے یہ جو ہے نا اس تربیت مہینے کے لحاظ سے کام آ جائیں. 11 مہینوں میں ہم اس مہینے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کسی سے بدتمیزی نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے, اور دنیا جو کماتے ہیں وہ کسی حد تک کمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے. یہ نہیں کہ سو گئے ہیں 8 بجے تو رات کو آئیں 8 بجے, تو جب اتنے تھک گئے ہوں گے 12 گھنٹے کے بعد تو آپ کو نہ آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سننے کا موقع ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی, ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید نہیں آتا, ان کو تلاوت صحیح طور پر نہیں آتی, ان کو چند صورتیں یاد ہوں گی. بعض لوگوں کو بہت ہی کم قرآن مجید یاد ہے, کسی کو 1 پارہ کسی کو 2 پارہ یاد ہوں گے. لیکن یہاں آ کر جب آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو پورا قرآن مجید سننے کو ملے گا, اور آپ کے کان کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات مبارک کی آواز جائے گی, جس سے آپ کا دل صاف ہوگا اور آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے. ابو داؤد احمد کی صحیح حدیث ہے, بات سلوک میں حسن ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والصیام والقرآن یشفیان, کہ قرآن مجید اور روزے شفاعت کریں گے. کب؟ قیامت کے دن جب آپ اپنی سفارش کے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے تو آپ کا قرآن پڑھنا کام آئے گا, آپ کا روزے رکھنا کام آئے گا. روزہ کہے گا منعت الطعام والشہوات, یا ربی, اے ربی میں نے اس کو کھانے سے پینے سے روکے رکھا اور میں نے اس کو شہوات سے روک رکھا. کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں, آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے, مگر آپ کو روزہ منع کرتا ہے, آپ شہوات سے رکتے ہیں. اور ایسے بہت سے کام باہر بھی نظر آ جاتے ہیں کیونکہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. عورتیں جو ہیں کھلے منہ پھرتی ہیں, تو وہاں پر بھی نظر پڑنے سے بھی آدمی کی جو خواہشات ہیں وہ یعنی کہ ابھرتی ہیں. ایسے موقع پہ وہ سوچتا نہیں میں روزدار ہوں, اوہ سوری, معاف کیجیے گا, اپنے نفس سے وہ سوری کرتا, معاف کرتا ہے, تو پھر وہ صحیح سمت میں چلتا رہتا ہے. تو پھر ایسی شکل میں روزہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا. اگر آپ نے روزہ رکھ کے وہی جھوٹ بولنا, وہی بے ایمانیاں, وہی بے ادبیاں, وہی تقوی کے خلاف کام کرتے رہیں گے تو بتاؤ روزہ آپ کی سفارش کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا. قرآن کہے گا منعتہ النوم من اللیل, اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا. کون کیا؟ قرآن مجید. آپ یہاں آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیند تو خراب نہیں ہوتی ہوگی. آپ تقریباً کام کر کے روزہ کھول کے تقریباً 9 بجے نماز ہوتی ہے عشاء کی, یہاں پہ آ کے 9:30 بجے تراویح کی نماز شروع ہوتی ہے, تقریباً 11 بجے 11:10 پر تراویح کی نماز ختم ہو جاتی ہے, پھر آرام سے جگہ سو جائیے آپ. لیکن پھر بھی آپ کا کچھ سکون متاثر ہوتا ہے, کچھ نیند متاثر ہوتی ہے, کچھ آپ کے معاملات متاثر ہو سکتے ہیں. ان سب کچھ چھوڑ کر آپ نہیں بھائی رمضان کا مہینہ ہے تراویح پڑھنی ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے ربی اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما, کیونکہ اس نے مجھے پڑھا اپنی نیند خراب کر کے. اور قرآن مجید کی تلاوت کیجئے گھر کے اندر, یہ بہترین موقع ہے. آپ پورے 11 مہینے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے, لیکن کم سے کم اس مہینے میں 1 پارہ روز گھر میں پڑھیں, اور یہاں پر تراویح کی نماز سن کے یہاں بھی کیا نام ہے اس سے لطف اندوز ہوئیے.
تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دونوں یشفیان ہیں، یہ دونوں جو ہیں قرآن مجید اور روزے جو ہیں وہ بروز قیامت ان کی سفارش کریں گے. وہ کہیں گے یشفینی فی، اے اللہ تعالیٰ میری سفارش اس کے سلسلے میں قبول فرما لے. تو لہذا یہ بھی خوشخبری آپ کو سننے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھتے رہیں گے تو وہ سفارش کرے گا. روزے رکھیں گے تندہی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تو وہ آپ کے لیے سفارش کرے گا. اور سر طبرانی کی حسن حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے جو لواحقین ہیں وہ اس سے منہ موڑ کے چل دیتے ہیں. وہ کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو آپ کے، وہ مرنے والا کتنا محبوب کیوں نہ ہو، مگر آپ کو وہ قبر میں اتار کے اور چل جائیں گے چھوڑ کے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس سے کہنے لگی کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں اتار کے مٹی ڈال کے چلے آئے نا. صدمے سے دو چار تھیں، وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی ہستی کون ہوگی؟ ہیں امام المتقین، امام الانبیاء، سید المرسلین. آپ تمام خوبیوں کے ساتھ جو سب سے بہتر انسان تھے دنیا کے اندر، وہ مٹی کے اندر چلے گئے تو کسی کی کیا حقیقت ہے بتائیے. تو قبر میں جانے کے لیے اچھے کام کیجئے، یہاں بھی روزہ کام آئے گا. وہی بتانے کے لیے میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. میں جب وہ ان کے لواحقین منہ موڑ کے چلتے ہیں، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال دنیا میں رہ جاتے ہیں، اس کے عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. عمل اچھے کیجئے، عمل اچھے ہوں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی حد نظر تک. آپ دیکھیں گے باغ ہی باغ ہیں، ادھر باغ ہی باغ ہیں، ادھر باغ ہی باغ ہیں. ہوائیں آنی شروع ہو جائیں گی. کس کے لیے؟ جو مومن آدمی ہیں، جو مسلم آدمی ہیں. لہذا جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو منکر نکیر جو ہے، جو ترمذی کی حدیث ہے، وہ حساب و کتاب کے لیے پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ دیر نہیں کرتے، وہ پوچھتے ہیں سرحانے سے آ کر. جو سوال کرتے ہیں تو وہاں سے نماز کہتی ہے کہ یہ آدمی نمازی تھا، میرے طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب یہ نمازی آدمی ہے، اس سے کیا کرنا ہے، سوال کرنا ہے. یعنی نماز اس کو روکتی ہے اور اس کا دفاع کرتی ہے، گویا اس کی حمایت کرتی ہے. نماز بھی صحیح پڑھیے، اگر آپ نے نماز بھی خراب پڑھی وہ بھی واپس کر دی جائے گی بروز قیامت. آپ جانتے ہیں فرمایا جو صغیر اور طبرانی کی صحیح حدیث ہے کہ جس کی نماز اچھی ہے اس کے سارے اعمال اچھے قرار دیے جائیں گے بروز قیامت، اور جس کی نماز خراب ہوگی اس کے تمام اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. اور جب باز پرس کی جائے گی تو پھر سمجھ لیں کہ پھر اس کے ساتھ برا ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن نوقش فعذب، جس سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، اس کو عذاب ہوگا. عذب. تو لہذا قبر کے لیے اسی لیے ہے اللہ اعوذ من القبر، ہم پناہ مانگتے ہیں 5 نمازوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پناہ مانگتے تھے. کیوں؟ کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل ہماری بگڑ گئی تو ساری منزلیں بگڑ جائیں گی، اور اگر یہ منزل ہماری اچھی ہو گئی ساری منزلیں بہتر سے بہتر ہوں گی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جنتی آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں، مگر کوئی صفت ان کو مغرور نہیں کرتی کہ وہی سوچیں میں داماد رسول ہوں، 2 لڑکیاں آپ کی میرے عقد میں تھیں. نہیں، کیا مجھے جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں 2 دفعہ تھوڑی جاؤں گا. نہیں، وہ جب قبرستان جاتے اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں سے داڑھی بھیگ جاتی. ان کے جو غلام تھے حمران رحمت اللہ علیہ، انہیں پوچھا رضی اللہ تعالی کہ میرے آقا آپ جب کبھی قبرستان آتے ہیں تو آپ دار و قطار روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو داماد رسول، مطلب آپ کے ساتھ تو یہ فلاں خوشخبریاں ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ جب میں اس قبر میں آ کر دفن ہوں تو اللہ تعالی میرے حساب و کتاب کو آسان کر دے اور میری اس منزل کو کامیاب کر دے. دیکھیے یہ لوگ جنتی لوگ ہیں بلا شبہ، ہم ان کو جانتے ہیں. خلفاء 4
ان کے بارے میں کوئی شک شبے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر صدیق ہوں یا عمر بن خطاب ہوں، عثمان بن عفان ہوں، علی بن طالب ہوں، یہ یقیناً جنتی ہیں، لیکن ان کا تقویٰ پرہیزگاری دیکھیں کہ وہ رو رہے ہیں، زال و قدار ہوتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں اپنے غلام کو کہ میں ایسے رو رہا ہوں کہ قبر میں جب جاؤں تو اللہ تعالیٰ میری قبر کو آسان کر دے، میری پیشی کو آسان کر دے، جو میرے سے فرشتے سوال کریں گے اس میں مجھے آسانی کر دے، اور میری منزل آسان سے آسان تر کر دے، تاکہ تمام جو آئیں گے آگے منازل وہ سب آسان سے آسان ہو جائیں گے. ترمذی کی صحیح سند سے یہ موقوف حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام سچے تھے، جو جن کے ساتھ تقویٰ پرہیزگاری تھی، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے، اور کرتے تھے بہت ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ کا دفاع کرے گی. وہ دائیں طرف سے فرشتہ آئے گا سوال کرنے کے لیے، فرشتے تو روزے کہیں گے کہ میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی روزے رکھتا تھا. پھر وہ آئے گا بائیں طرف سے، تو زکوٰۃ اس کو کہے گی. کیا کہے گی زکوٰۃ؟ کہ میری طرف سے بھی آنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی زکوٰۃ دیتا تھا. حالانکہ یہاں پر ایک وہ ہے من استطاع، جو آدمی طاقت رکھتا ہے زکوٰۃ دینے کی، اسی کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی. تو لگتا ہے یہ آدمی وہی ہے جو دنیا میں نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا. اس کے بعد پھر وہ جب یہاں تینوں جگہ سے مایوس ہوتے ہیں تو پائنتی سے آتے ہیں فرشتے. تو پائنتی سے بھی جو نفل کیے ہوتے ہیں اس نے، جیسا یہ رمضان کا موسم ہے، رمضان کا موقع ہے، اس میں صدقہ و خیرات خوب کیجیے. جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. وکانا اجود ما یکون حین جبریل فی کل لیلۃ، اور اس وقت جبکہ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تو اور سخی ہو جاتے. مختصر یہ ہے کہ آخر میں فرمایا من ریح المرسلہ، اور اس طرح یعنی کہ سخاوت کرتے جیسے تیز آندھی سے زیادہ تیز ہو جاتے. تو وہ لوگ جو اس طرح نوافل پیسے خرچ کرتے ہیں، جو سنتیں پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں نفل میں آ جاتی ہیں. تو نوافل بھی اس کو روکتے ہیں. گویا کہ نماز، زکوٰۃ، روزے اور نفل نے اس کا احسار باندھ لیا، مردہ بالکل محفوظ ہے. تو یا ایھا المسلمون، آپ دیکھیں کہ یہ خوشخبریاں ہیں. کس لیے ہیں؟ کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ابھی آپ زندہ ہیں. اللہ نے ابھی آپ کو موت نہیں دی ہے. موت سے پہلے ان تمام کاموں کو درست کر لیں. جو آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے وہ زکوٰۃ تندہی کے ساتھ دے، خوشی کے ساتھ دے، بار سمجھ کے نہ دے. کیونکہ طبرانی کبیر کی حسن حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں پر زکوٰۃ دینا بار معلوم ہوگا، بعد ناخواستہ زکوٰۃ نکالیں گے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو کہہ کے آیت سنا کر، حدیث سنا کر ان کے جیب سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. نہیں بھائی، ایک پکار، آپ کو خود پتا ہے، آپ جماعت کرنے ہر چیز سے آشنا ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ چیز آپ کو نہیں پتا ہے؟ تو اس طرح کریے. خواتین بھی سنیں کان کھول کر. مسلم امام احمد کی صحیح حدیث ہے، دو عورتیں جنہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے ہاتھوں میں، ظاہر ہے کہ عورتیں بھی قبر میں جائیں گی. ان کے لیے بھی میری درخواست ہے، ان سے التجا ہے کہ وہ بھی روزے تندہی کے ساتھ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہیں، اور نماز کو خوبصورتی سے پڑھیں، اور چھوٹے بڑے کا احترام کریں. تو انشاءاللہ تعالی جنت جو ہے وہ ہر اس مسلم کے لیے فراغ ہو جائے گی جو باعمل ہے. وہ داخل ہوئی دونوں عورتیں، ان کے ہاتھ میں کنگن تھے سونے کے. اس زمانے میں عورتیں خاص کر کنگن موٹے موٹے پہنتی تھیں، 2-3 تولے کا ایک ہی کنگن ہوتا ہے 5 تولے کا. سونے کی اتنی اہمیت اس زمانے میں نہیں تھی، اب تو بہت اہمیت بڑھ گئی ہے. اس زمانے میں سونا اور چاندی ایک ہی دام تھا، الگ الگ دام نہیں تھے جیسا اب ہو گیا. چاندی بہت نیچے ہے اور سونا بہت آسمان سے باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں سونا چاندی ایک ہی دام ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا آپ نے کہ تم دونوں عورتیں مجھے یہ بتاؤ، جو تم نے یہ کنگن پہنے ہوئے ہیں سویرتن، کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی؟ لا، انہوں نے کہا نہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں کنگن کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں. فرمایا ادیھا،
زکاتہ، تو تم زکات نکالو جاگے اس سونے کنگن کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونے کے کنگن جو عورتیں پہنتی ہیں یا وہ زیور جو رکھا ہوتا ہے سب پر زکات لگتی ہے، سب کی زکات نکال دیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، شرح سنہ کی صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ زکات کا مہینہ ہے۔ اے ایمان والو، قرضہ ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس کی زکات جو لگتی ہے وہ زکات لا کے امیر کے ہاتھ میں دے دو۔ یہ انہوں نے اعلان کرتے تھے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ زکات رمضان ہی میں نکالتے ہیں، میرے خیال سے اس زمانے میں بھی نکالتے تھے، یہ دستور ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ زکات نکالتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکالتے۔ حالانکہ حدیث میں ہے حال حل ہول، جب ایک سال ہو جائے زکات نکالتے ہیں آپ، رمضان کی کوئی قید نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو امیر رعایت دے دے، وہ دوسری بات ہے، مگر اگر سال شعبان میں ہو گیا ہے یا اس سے پہلے ہو گیا ہے تو فوراً نکال دیں۔ اور زکات پیشگی بھی دی جا سکتی ہے، جو احمد ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کنگن تھا سونے کا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس سونے کے 2 کنگن تھے، ان سے بھی آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی زکات دی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اتار دو اس کو فوراً، یہ 2 کا کنگن ہے تمہارے ہاتھ میں۔ انہوں نے فوراً ڈر کے کنگن کا نیچے پھینک دیا اتار کر۔ یہ تھا ڈر، خوف، تقویٰ، پرہیزگاری۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا فوراً ڈر گئی، فوراً اتار کے فوراً پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی زکات ادا کرو، پھر بے شک تو پہننا اس کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی زکات نکالیں گی، عورتیں بھی روزہ صحیح طور پہ رکھیں گی، تو انشاءاللہ تعالی قبر کے اندر یہ آسانی ہوگی کہ آپ کے لیے روزہ، نماز، زکات اور تمام نوافل جو ہیں وہ کام میں آئیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کتب علیکم الصیام کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی تقوی کی غرض و غائد کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرنا۔ دیکھیے سامون کے معنی کیا ہے؟ صبر کرنا، رکنا، روکنا۔ اتقاء کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری کرنا، ان کاموں سے بچ کے چلنا جو کام ناجائز ہیں۔ آپ سمجھے؟ دنیا کی جو زیب و زینت ہے وہ انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف، پکڑتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی طرف دل لپکتا ہے، پھر سوچتے ہیں نہیں اللہ منع فرمایا، اب رک گئے فوراً، پھر آپ چل دیے اپنی سمت چلنا شروع کر دیے، جو یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا روزوں کی غرض و غائب ہے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ نہیں پتا تھا کہ روزے 2 سال کے ہیں، 1 سال کے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، 3 مہینے کے ہیں، یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ روزے فرض کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایامن معدودات، وہ روزے گھبراؤ نہیں، چند دن کے روزے ہوں گے۔ فمن کانا منکم مریضن، پھر ان کے چند دن کے روزوں میں بھی رخصت فرمائی، چند دن کے روزوں میں رخصت دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا؟ تم میں سے جو آدمی مریض ہو جائے، او اللہ سفر، یا اس سفر پہ چلا جائے تو کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ یہاں بھی بہت رعایت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے روزے رہ جایا کرتے تھے، آپ کی خدمت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ پاتی تھی، تو آئندہ رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ اب کتنی آسانی ہے کہ وہ خواتین جو حاملہ ہیں، وہ خواتین جو پیگنٹ ہیں، جو حمل سے ہیں، جو دودھ پلاتی ہیں، یہ ایسی عورتیں ہیں کہ آج کل سمجھتے ہیں کہ آج کل نہ تو چیزیں اصلی ملتی ہیں، نہ خوراک کوئی خاص ہے، اور ہماری عورتیں تو ویسی کھانوں کو چھوتی ہیں۔ میں نے دیکھا بہت کم کھانا کھاتی ہیں، شادی ہونے کے بعد بھی بہت مختصر آدھا پراٹھا کھا لیا، ایک پراٹھا کھا لیا، 2-4 سوئیاں کھا لیں اور اللہ روزہ رکھ لیا۔ اور خاص کر جو عورت حمل سے ہو یا دودھ پلاتی ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی مریض ہے وہ روزہ چھوڑ دے، کیا کرے؟ آئندہ دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ مگر ایسا آدمی جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا ہے وہ کیا کرے گا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح سند کے ساتھ طبرانی کبیر میں ہے
کہ وہ بہت ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بیمار بھی رہتے تھے، روزے نہیں رکھ پاتے تھے، تو کیا کرتے تھے کہ روزے وہ 1 مہینے کے روزے چھوڑ دیتے تھے اور 30 دن کا کھانا پکا کر اور مسکین کو بلا کے کھلا دیتے تھے، کھا لو بھائی روزہ. اس طرح سے وہ روزے چھوڑ کر اس طرح کام کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی اتنا ضعیف ہو جائے، لاغر ہو جائے کہ جو روزے رکھنے کا متحمل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے رعایت دی ہے انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن نکال دے 1 آدمی کا کھانا، یا ایک دم اکٹھا نکال دے 30 آدمی کا کھانا، تاکہ وہ روزہ کا کفارہ بن جائے. معلوم یہ ہوا کہ ومن کانا منکم مریضا، تو جو آدمی تم میں سے مریض ہو تو اس کے لیے یہ سہولت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو سفر پر ہے وہ کہ وہ آئندہ دنوں میں گنتی روزوں کی پوری کر لے. سفر کا معاملہ بہت آسان ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نہیں کہ نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. سفر میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ ایسے ہی جائیے اور آ کے بعد وہ گنتی پوری کر لیں. آپ جانتے ہیں صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ رکھ لیا اور صحابہ کرام نے روزہ رکھ لیا، اور آپ سفر میں نکل کھڑے ہوئے. دھوپ کا عالم، گرمی کا عالم تھا. آپ کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بہت پریشان بدحال ہیں، پیاس سے برا حال ہے، گرمی بے تحاشا ہے، کیا کیا جائے؟ تو آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، بلندی پہ گئے اور دکھایا صحابہ کو پانی، اور پانی پی کر روزہ کھول دیا اور کہا کہ نیکی نہیں ہے روزہ رکھنا سفر میں، تمام لوگوں سے کہہ دو روزہ توڑ دیں اور واپس جا کے روزہ پورا کریں گے ہم. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سہولت یہاں دی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں، اور بات ہے کہ آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ 2 گھنٹے وہاں پہنچ جائیں گے، وہ ایک الگ پوزیشن ہے، لیکن جو حدیثوں میں ہے وہ بتا دیا، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ آئندہ زمانوں میں جہاز بھی ایسے ہوں گے جو آنن فانن سفر کر دیں گے. سب اللہ کو سب پتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس نے تمام قوانین دیے عالمگیر جو قیامت تک مسلم ہیں. یہ نہیں کہ عارضی ہیں، عارضی نہیں ہے، وہ تو قیامت تک چلیں گے یہ قانون. بہرحال پھر بھی کوئی آدمی اگر جہاز میں جاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے رخصت دی گئی ہے، اس کے لیے رعایت دی گئی ہے. یہ دوسری بات یہ ہے جو ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے ان عورتوں کو جو حمل سے ہوتی ہیں، جو دودھ پلاتی ہیں، اور ان کو ان خافا علی ولدہا، اپنی اولاد کے اوپر خطرہ ہے، اگر دودھ نہیں پلائیں گی تو اولاد مر جائے گی، اگر دودھ پلاتی ہیں بچے کو تو ان کے بننے کا خوف ہے. سمجھے نا آپ؟ احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا سیر کے لیے، تو وہاں آپ نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے اور ان کو ڈس رہے تھے، ان کے سینوں پر عورتوں کے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں اپنی بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ہم دودھ پلا کے صحت مند رہیں گے. آج کل جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر جو پہلے تھے ان کی بات سن کر انہوں نے ایسا کیا، حالانکہ ڈاکٹر کا کوئی قانون نہیں ہے، ان کے قانون ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں سائنس کے. پہلے کہتے تھے کہ نہیں بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اب کہتے ہیں مسٹ ہے، ضروری ہے، دودھ جو ہے ماں کے بچے کے لیے ماں کا دودھ ضروری ہے، اس کی صحت کا ضامن ہے. آگے لوٹ کے وہیں پر آ کے جو اللہ نے فرمایا تھا. تو لہٰذا ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بچوں کو دودھ پلائیں، وہ ان کے لیے طاقت کا ضامن ہے. آج کے ویسے خوراک صحیح نہیں ہوتی، اوپر سے بچوں کو دودھ نہ پلائیں اور فیڈر لگا دیں منہ میں، دودھ پلانا شروع کر دیں اس کو لٹا کر، تو بچہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کا حالت بھی خوش، دودھ پی کے پاؤڈر کا وہ بڑا ہوگا تو اس میں کہاں جان ہوگی. تو لہذا ان عورتوں کے لیے وعید ہے جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ان کے سینوں پر سانپ لوٹیں گے، ان کو ڈسیں گے اور ڈستے رہیں گے جب تک آگے کیا معاملہ ہوگا اس طرح بتایا ہی نہیں گیا. تو لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دونوں صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو حمل سے ہے، وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اگر ان کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ حمل والی عورت مر جائے گی یا جو دودھ پلا رہی ہے وہ مر جائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ دے،
فلا علیہ قضاء علیہما، ان دونوں میں کوئی قضا نہیں ہے. کیوں کہ وہ بیچاری خود مجبور ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ ابھی دودھ پلا رہی تھی، دوبارہ حمل سے ہو گئی. ابھی بچہ 1 سال دودھ پلا تھا، دوسرا بچہ ہو گیا. ایسی شکل کے اندر اس شکل کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو مسائل کے اندر آتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام اگر ایسا کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گی اور وہ پھر کہاں جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکمن مرفوع ہے حدیث، یہ حدیث حکمن مرفوع ہے، اگرچہ موقوفن ہے لیکن حکمن مرفوع ہے، کیونکہ ابن عمر ابن عباس اپنی طرف سے اتنی بڑی بات کہہ نہیں سکتے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ بھی ایک رخصت ملی خواتین کو کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں. اگر وہ قضا نہ کریں تو ایک آدمی کھانا نکال دیں تب بھی ان کے لیے جائز ہوگا. لیکن بہرحال یہ کہ آدمی کی جو حیثیت ہے، عورت کی حیثیت جو ہے دودھ پلانے کی، وہ اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے آدمی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ ان لوگوں پر جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک آدمی کھانا نکال کے روزہ چھوڑ دے، کوئی بات نہیں. کیونکہ مالدار لوگوں کو بہت بار گزری، مالدار لوگوں نے کہا، مختلف رنگ کی باتیں بنائی کہ کچھ علیم السیام اور روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تو ان کی یہ طلب دیکھتے ہوئے، ان کی یہ باتیں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر یہ فرما دیا کہ مالدار لوگ جو ہیں روزہ چھوڑ دیں، ایک آدمی کھانا نکال دیں. یہ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا خیر لہ، تو جو آدمی اس کو اچھا سمجھ کے رکھے تو اس کے لیے اچھا ہی ہوگا روزہ. اگر روزہ رکھ لینا ہی اچھا ہے، چھوڑنا اچھا نہیں ہے. اگر یہ فدیہ دے کے چھوڑنا مالدار کے لیے کہا کبھی نا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی ہے مالداروں کو، لیکن بعد میں آگے آیت آ رہی ہے جو اس کو مطلقاً ختم کرنے کی. ایک اور چیز مجھے یاد آئی شرح سننا کی حسن خان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستقبلکم فاستقبلون، کہ وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، تم بھی استقبال کرو اس کا. تو میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتو الحذر، کیا دشمن حملہ کرنے والا ہے کیا؟ آپ تو فرمایا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی جو رونقیں ہیں وہ بحال کر دی ہیں، تم ان کا استقبال کرو. جو شہری کا موقع ہے، رمضان کا موقع ہے، قیام اللیل کا موقع ہے، تراویح کا موقع ہے، اعتکاف کا موقع ہے، ان تمام چیزوں کا استقبال کرو کیونکہ وہ تمہارا استقبال کر رہے ہیں. تو تمہارے سامنے آئے، تم ان کے سامنے آ جاؤ، اس کو قبول کرو، ان کو لو اور اس کو عمل کرو. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس طرح ترغیب دلا رہے ہیں مسلمین کو، تاکہ وہ مسلمین کسی قسم کا سستی کا شکار نہ ہوں، مصیبت نہ سمجھیں، بات نہ سمجھیں، کیونکہ ہم نے جماعت کو، اسلام کو حاصل کیا ہے جنت کے لیے. تو یہ نہ ہو کہ ہم جماعت المسلمین میں آنے کے بعد بے امنی کا شکار ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، بے ایمانی کرتے ہوں اور اس کا حق مارتے ہوں. تو یہ تمام چیزیں انسان کو دوزخ میں ڈال دیں گی. جماعت کام نہیں آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکات کام آئے گی آپ کے. سمجھے نا؟ اس کا خیال رکھیے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. کتنا پتہ بڑی مہینہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں عباس بیان کرتے ہیں کہ ہر سال تراویح کی نماز میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کیا کرتے؟ امامت کرتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح وہ قرآن مجید کا دور ہوتا. ابن عباس کہتے ہیں جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا. دیکھیں آپ کتنا عمدہ کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھی ہے؟ امام الانبیاء ہیں، نبی معصوم ہے،
لیکن نہیں، وہ بتا یہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر 2 دفعہ قرآن مجید ختم کیا جائے تراویح کی نماز میں قیام اللیل میں، تو یہ بھی اللہ کے خوشنودی کا باعث ہے، اس کا تقرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن کہاں لوگ کرتے ہیں، وہ ایک چوارا وہ کم سے کم پڑھتے ہیں، اس میں بھی بس بھرا اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ان کو توفیق دے کہ کسی قسم کا مونا نہ کریں۔ حضرت للناس قرآن مجید کے اندر جو ہیں لوگوں کے لیے ہدایت ہے نا، حضرت المتقین ہدایت کے لیے، متقین کے لیے تو ہدایت ہے، جو ایسی ہدایت جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو بینات من الہدی والفرقان، اور کھلے دلائل میں سے ہدایت اور فرقان، جو فرقان جو ٹوٹ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب اگر تم نے نہیں کیا تو کافر ہو، کیا کرو کیوں، ایسی باتیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، ہدایت اور فرقان اور کھلے دلائل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں یہ باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، تو تم میں سے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، کیونکہ اب تک ایام معدودات چل رہا تھا، کتنے دنوں کا روزہ ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ روزے کتنے دن کے ہیں۔ یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس میں بینات کا ہدایت ہے اور فرقان ہے، کہ جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فلیصم ہو، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب حکم دے دیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے کہ روزہ اب رکھنا پڑے گا، روزہ فرض ہو گیا۔ اب یاد کہ حضرت صاحب سے حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کا چھوڑنے والا کافر، کلمہ شہادت کو چھوڑنے والا کافر، نماز کو چھوڑنے والا کافر، اور فرض روزوں کو چھوڑنے والا کافر۔ جو 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، جو آدمی ان کو چھوڑ دیتا رکھتا نہیں ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فلیصم ہو، کہ ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، کہ حکم دے دیا۔ اب اس حکم کی پاداش میں سب کو روزہ رکھنا ہوگا، کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتا، اس میں یہ رعایت دے دی گئی ہے۔ آگے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر فرمایا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی مریض ہو یا وہ سفر میں گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، لیکن گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ شرح سنت کی حسن حدیث ہے، وہ آدمی جس نے رمضان کے روزے رکھے کچھ باقی چھوڑ دیے، اور اگر اگلے رمضان آ گیا اس نے روزے نہیں رکھے تو اس کے روزے گئے، اس کے وہ روزے گئے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہیے کہ وہ شعبان کے مہینے تک روزے پورے کر لے۔ اگر وہ شعبان میں روزے پورے نہیں کیے رمضان کے دوسرے رمضان کے، تو اب جو رمضان کا ربی مہینہ آ رہا ہے اس میں جو روزے رکھے گا وہ روزے اس کے ترک میں شامل ہوں گے سارے کے سارے۔ تو لہذا روزوں کا دھیان رکھیں، اس کا یعنی کہ تعمیر کریں، کہاں روزے کتنے چھوٹے ہیں لکھ کے رکھیں، ایک آدھ بات کی غلطی نہ ہو جائے۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں تمہارے کہیں کیا چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے۔ یسرا نے کیا آسانی کی کا ارادہ کرتا ہے، وہ سختی نہیں چاہتا ہے۔ بلا یرید بکم الیسر، اور تمہارے سلسلے میں وہ سختی یا کمی کا کہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا صحابہ کرام کو، کیا فرمایا تھا؟ بشروا ولا تنفروا، فرمایا تھا نا بشارت دو نفرت مت دلاؤ، یسروا ولا تبشروا، آسانیاں پیش کرنا اور لوگوں کو دقت میں مت ڈالنا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ لوگوں کو دقت میں ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ انسانی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے جو قوانین مرتب کیے ہیں وہ آسان ہیں، انسان ادا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو دقت ڈال دی گئی ہے، ایسے بدن ڈال دیا گیا ہے جس کا وہ مکلف نہ ہو، نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کا وہ مکلف نہ ہو، جس کو وہ اٹھا نہ سکتا ہو۔ آگے فرمایا وجہ تب العزت، تو یہ رعایت کسی دی گئی ہے، ومن کانا مریضا او علی سفر، کسی دی گئی بولے تم عزت ہے تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو۔ اگر تم سفر میں گئے ہو یا بیمار ہو گئے ہو تو بعد گنتی پوری کرو، یہ اس لیے رعایت دی گئی ہے عزت ہے۔ بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اس نے تمہیں سکھائی۔
جو تمہیں اس نے ہدایت کی ہے اس ہدایت کے مطابق اللہ کی پڑھائی بیان کرو. مطلب یہاں سے مراد ہے عید کی تکبیرات, کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ, یہ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ آیت اس کی ذہن میں آتی ہے. لازم تشکرون, اور اس لیے بھی تمام مسائلوں کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی آسانی کی ہے, ہم نے کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, وہ اس نے ہر بات کا ہمارا خیال کیا ہے. لہذا درس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. روزے کے سلسلے میں پھر آپ دھیان رکھیں, شہری ضرور کیا کریں, شہری برکت ہے. پہلے کتاب میں اور مسلمین میں شہری کا فرق ہے. پہلے کتاب شہری نہیں کرتے, ہم شہری کرتے ہیں. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, اگر اذان ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہو جو آپ کے منہ تک جانے والا ہو, اور اذان کی آواز آپ کے کان میں آ جائے, تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پیالے سے اپنی حاجت پوری کر لے, اذان کو ہوتا رہنا. کیا سمجھے آپ؟ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی جو جامع صغیر میں صحیح سند کے ساتھ ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افطار میں جلدی کرو اور شہری میں تاخیر کرو. پتہ یہ بھی اذان ہوتی ہیں, ہماری اذان ان سے 5 دن بعد ہی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں نا داخل کرنی ہے یا اس کو تقسیم کرنا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں مسلم کی حدیث ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ شہری میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں تاخیر کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ شہری میں دیر کرتے, افطار میں جلدی کرتے. اب دو صحابہ کا معاملہ جو آپس میں ٹکرا گیا, ان کے خلاف تھا, ان کو ان کے خلاف تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کے کسی نے دریافت کیا کہ امہات المومنین, ہمیں ایک مسئلہ درپیش آیا ہے, آپ ہماری اصلاح فرمائیے. میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا ایک صحابی ایسے ہیں کہ جو شہری میں تاخیر کرتے ہیں اور افطار میں جلدی کرتے ہیں, اور ایک صحابی ایسے ہیں جو شہری میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں. ان میں سے کون سا آدمی صحیح مسئلہ کر رہا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جو شہری تاخیر سے کرتے ہیں اور افطار میں جلدی کرتے ہیں وہ صحیح طریقہ ان کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے. اصل مجھے بتائیں دونوں کون صحابی ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے پوچھا تو بتایا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شہری میں جلدی کرتے ہیں اور ابن مسعود شہری میں تاخیر کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے پتہ چلا کہ شہری میں تاخیر کرنا ہے نا وہ حکم ہے آپ کا. ایک اور حدیث میں یاد ہے, ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہری کے لیے بیٹھے اور بلال رضی اللہ عنہ اذان کے چلے. آپ نے پوچھا بلال کدھر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اذان. کہنا ہمیں شہری تو کھانے دو, ہم شہری کھانے پہ اذان دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شہری کھائی انہوں نے پھر اذان دے جائی. یہاں بھی معلوم ہے کہ تاخیر سے ترمذی کی اور شیخ سننے کئی حدیثیں ہیں. جو لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں وہ ہمیشہ خیر پہ رہیں گے. جو لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں وہ خیر میں رہیں گے, لیکن اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں. مسلم احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں دیکھا جس پہ عورتوں سینے میں سانپ لوٹ رہے تھے کہ بعض لوگوں کے جبڑے چیر جا رہے تھے, ان کے خون سے بگ رہا تھا. تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا کیا معاملہ ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو افطار سے پہلے افطار کر لیتے تھے. یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ روزہ وقت کی بہت پابندی کریں. آج گھڑیاں جگہ جگہ موجود ہیں, موبائل میں کیا ادھر کیا گھڑیاں ہیں, بہت دھیان سے افطار کریں اور وقت سے پہلے نہ کریں, وقت کے مطابق افطار کیجیے آپ. تو انشاءاللہ تعالی اس میں انشاءاللہ بھلائی ہوگی, خیر ہوگی, اور وہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر آئیں گے جو افطار میں جلدی کریں گے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. آپ کو